اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کے اس شکر کے ساتھ کہ اس نے ہمیں اس دنیا کے سب سے عظیم ترین علم کو حاصل کرنے کے لیے ایک ساتھ دوبارہ سے جمع کیا اور اس چیز کا موقع دیا کہ ہم اس علم کو ایک دوسرے تک پہنچائیں کہ جو اس کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کی ذات کو جاننا، اس کی صفات کو جاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا، اپنے خالق کو جاننا، اپنے خالق کی صفات کو جاننا۔ الحمدللہ و ثم الحمدللہ۔ پچھلی دفعہ جو نام ہم نے کیا تھا وہ تھا الہادی۔ بہت ہی ہم نے سمجھا کہ بہت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے ہی نام خوبصورت ہیں، لیکن ان ناموں کے اندر کچھ نام اور زیادہ اہمیت کے حامل ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہم نے جانا کہ 99 ایسے نام ہیں، 99 نام اللہ کے تمام ناموں میں اور بھی زیادہ اعلیٰ اور ارفع ہیں۔ تو الہادی بھی انہی ناموں میں سے ایک نام تھا جس کے معنی ہم نے سمجھے کہ ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا، یا ہر مخلوق کو اس کے مقصد کا بتانے والا، اپنے مقصد کی طرف ہدایت دینے والا۔ اس سے متعلق پھر ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ 4 قسم کی ہدایتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو عطا فرماتے ہیں۔ پھر کرنے کے کام ہم نے سمجھے تھے کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی چونکہ ہدایت دیتے ہیں، تو ہم سب اسباب ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کی ہدایت کے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن کسی کے دل کو ہدایت دینا وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ حالت غم اور نقصان میں ہر حال میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے جذبات کو قابو رکھیں۔ تو سب سے پہلا عمل ہمارا ہونا چاہیے اللہ کا شکر، اور پھر اللہ کے لیے صبر، کسی بھی نقصان کی صورت میں یا کسی بھی غم کے ملنے کی صورت میں۔ پھر اس صفت یعنی اللہ کے نام الہادی اور ہدایت دینے کی صفت کو جاننے کے بعد ہمارے توکل میں انتہائی اضافہ ہونا چاہیے، اور جب ہم استخارہ کریں تو ہمارے دل میں اس بات کا کلیئرلی یہ بات ہمارے دل کو جاننی چاہیے کہ یہ اللہ کی رہنمائی کے لیے، اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے کہ ہمارے لیے جو بھی فیصلہ درست ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دیں۔ یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس استخارے کے ذریعے لفظ بلفظ ہمیں یہ بتا دیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کرنا ہمیں خود ہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان راستوں کو ہمارے لیے آسان کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد 4 قسم کی ہدایات کو جان لینے کے بعد اپنے حصے کے کرنے کے کام یعنی اپنی کوششوں کو ہمیں جاننا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائے کہ ہم ان 4 ہدایتوں کے خود کس طریقے سے مکلف ہو سکتے ہیں، اور آخرت میں یہ کس طریقے سے ہمارے لیے جو ہے وہ کامیابی کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے اعمال میں بہتری کے لیے جو ہے وہ دعائیں مانگتے رہیں اور کوششیں کرتے رہیں، اور اگر ہمارے اعمال میں اس کے باوجود بہتری نہ آئے، اپنے رب کو جان لینے کے بعد، اس کے نام الہادی کو جان لینے کے بعد، تو پھر ہمارے لیے بہت ہی فکر مندی کی وجہ ہے۔ پھر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا ہم نے خلاصہ سمجھا تھا کہ لازمی نہیں ہے کہ اگر ایک انسان کو ایک دفعہ ہدایت ملی تو وہ دوبارہ گمراہ نہ ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ ایک شخص صبح ایمان پہ کرتا ہے اور رات جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے اوپر یا بے ایمانی کی حالت میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دلوں کی حالت بدلتی رہتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مقلب القلوب ہے، جس کے پوری ہمارے دل کی حالت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے
اس میں ہے کہ وہ ان کو بدل ڈالے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر وقت جو ہے اس بات کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جب ایک دفعہ ہمیں ہدایت ملی تو اب ہم اس سے گمراہ نہ ہو جائیں. پھر کچھ دعائیں ہیں جو ہم نے سمجھی تھی کہ ان دعاؤں کو اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان والوں کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں، ان دعاؤں کے ذریعے ان کی ہدایت مانگنی چاہیے. پھر اسی طریقے سے ہم نے یہ بات بھی سمجھی تھی کہ کبھی کبھی ہماری زندگی میں کچھ مقاصد حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے راستے لمبے کر دیتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں، بلکہ ان فیصلوں کی حکمتوں کو ہم سمجھیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہم اس مقصد تک نہ بھی پہنچ سکیں تب بھی اس کی حکمت کو سمجھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ الہادی کے شکر گزار رہے ہیں. پھر اپنے اخلاق اور دوسری اختلافات کو دور کرنے کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور اللہ سے ہم یہ دعائیں مانگتے رہیں کہ ہمارے اخلاق درست ہو جائیں اور دوسروں کے ساتھ جو ہمارے اختلافات ہیں ان کو بھی دور کرنے کی ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. پھر جب کوئی نیکی کی ہدایت ملے تو اس کو فار گرانٹیڈ نہ رہیں، بلکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتے ہوئے اس کی حفاظت کریں. چند نیکیاں کر کے ان کو اپنے لیے کافی نہ سمجھیں کہ شاید قیامت والے دن ہم جو ہیں اس کے ذریعے سے بخشے جائیں گے، بلکہ بہت وسیع میدان ہے ہم جانتے ہیں نیکیاں کرنے کا. پھر ہم نے کچھ چیزیں سمجھی تھیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہدایت اور تقویٰ میں بڑھوتی کرتے ہیں یا بڑھاتے ہیں ان کو. سب سے پہلے ہم نے یہ بات سمجھی کہ قرآن بہترین ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے. تو ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ انسان کو سب سے زیادہ جو اپنی ہدایت کی سیڑھی پکڑنی چاہیے وہ ہے قرآن کے ذریعے، پھر صلات میں خشوع و خضوع کے ذریعے، پھر مکہ کی زیارت کے ذریعے، اور بہت ہی ایک اہم بات کہ نگاہوں کی حفاظت. جو شخص اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آنکھوں کو گناہ کرنے والی چیزوں کو دیکھنے سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ ہدایت دیتے ہیں اور ہدایت میں اور بڑھا دیتے ہیں. پھر دنیا کی محبت چھوڑ کے آخرت کی طرف فکر کرنا، ایسے شخص کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. یا وہ شخص جو دنیا کی محبت میں مبتلا اور آخرت کی بے فکری میں، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے دور کر دیتے ہیں. پھر گناہوں کو کرنا جان بوجھ کے، ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں. پھر ایک بہت اور اہم بات کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، یہ بھی ہدایت میں اضافے کا سبب ہے. پھر اپنے فرائض کی اور ان احکامات کی پابندی کرنا جو شریعت نے ہمارے اوپر لازم کیے ہیں، یہ بھی ہدایت میں سبب ہے بڑھنے کا. جھوٹ سے بچنا، یہ ہدایت میں سبب ہے بڑھنے کا. تو اسی طریقے سے کچھ اور چیزیں ہم نے جو سمجھی تھیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنی ہدایت کے اندر اضافہ کر سکتا ہے. پھر دو چیزیں جو ہماری اولاد کی ہدایت کا سبب بن سکتی ہیں. نمبر 1 خود نیک بنیں. نمبر 2 بہت زیادہ دعائیں کریں اولاد کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے اور آخرت کی کامیابی اور سرفرازی کے لیے. پھر ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے مشاورت کریں. اپنے ایسے اعمال جس میں ہم کسی شش و پنج کا شکار ہیں ان سے مشورہ لیں، تاکہ ہم حرام کاموں کو جسٹیفائی نہ کرتے پھریں، بلکہ کیا کریں کہ اپنے اعمال جو ہم نے غلط اعمال کیے ان کا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے اور ہم اپنی جو ہے وہ اصلاح کر سکیں. پھر غیر ہدایت یافتہ لوگوں سے نفرت نہ کریں بلکہ ان کے لیے دعا کریں. جو غیر ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ ہماری توجہ کے، ہماری محبت کے جو ہے وہ ان کو ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تو دیکھیں نا اپنے مخلوق کو چاہے فرما بردار ہے چاہے نافرمان ہے ہدایت دیتا ہے، جو وہ ہدایت کہ جن کی ان کو طلب ہے زندگی گزارنے کے لیے، جو ان کے لیے فائدہ مند ہے. ہاں ایمان والوں کو صرف وہ ہدایت دیتا ہے جو ان کو آخرت میں کامیابی کی طرف لے کر جانے والی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں ان کے اس نام کو جاننے کے بعد یہ کچھ کرنے کے کام ہم نے سمجھے تھے. اس کے علاوہ ایک بات جو میں آپ سے کہنا بھول گئی تھی وہ یہ کہ یہ نام کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نام کو بھی صرف عبدالہادی کے طور پہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہادی کہا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نام جو ہے عبدالہادی کے بغیر بھی
یعنی عبد لگائے بغیر بھی یہ رکھا جا سکتا ہے. کسی کا نام اگر ہادی رکھا جائے تو یہ درست ہے. لڑکی کا نام ہادیہ رکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر عبد الہادی رکھا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس نام کے اندر جو برکت ہے اللہ کے نام کے ہونے کی وجہ سے اس میں آٹومیٹکلی جو ہے جو ڈائمینشنز اس کے اندر بڑھ جائیں گی وہ ہم اچھی طرح اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے, ہماری اولادوں کو ہدایت دے نیک صراط مستقیم کی طرف, اور قیامت میں ہمیں جنت کی طرف ہدایت دے تاکہ ہم ان میں سے ہو جائیں جن سے وہ راضی ہوا. آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ تعالی جو ہم نام اللہ تعالیٰ کا پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الوہاب. اور اب تک جتنے ناموں کو ہم پڑھتے جا رہے ہیں ہماری حیرت سے ہماری عقل جو ہے وہ یعنی ہماری عقل حیرت زدہ ہے بہت زیادہ کہ سبحان اللہ ہم اپنے رب کو واقعی جانے ہی نہیں پورا. اور اب جب اللہ نے موقع دیا ہے تو یعنی بہت کم وقت ہے جو ہم اس کے لیے صرف کر رہے ہیں, پر اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. اور ہمیں ان ناموں کی صحیح معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الوہاب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو ہے یہ صیغہ مبالغہ ہے. جب جس طرح ہم کہتے ہیں نا کالا, اب کالے سے پتہ چل گیا کیا کالا ہے, کوئی چیز کالی ہے, لیکن اس کالے پن کو مزید واضح کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کالا سیاہ, یا ہم کہتے ہیں چٹا سفید بہت ہی سفید ہے نا. اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ حسین و جمیل, کوئی حسین ہے پہلے ہی بہت حسین ہے لیکن ہم اس کو جمیل لگا دیتے ہیں کہ پتہ چلے کہ صرف حسین نہیں ہے بے انتہا حسین ہے. تو عربک کے اندر جب کسی چیز کے اسی صیغہ مبالغہ کو بیان کرنا ہوتا ہے تو اس لفظ کو فعال کے وزن پہ لایا جاتا ہے. فاعین الف لام, فعال بے انتہا کام کرنے والا. تو اس کے وزن پہ جب کوئی لفظ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بے انتہا صیغہ مبالغہ یوز کیا گیا. تو الوہاب بھی فعال کے وزن پہ ہے, الوہاب الفعال کے وزن پہ ہے, یا وہاب فعال کے وزن پہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے وہ ہے الوہاب, جو کہ فعال صیغہ مبالغہ کے وزن پہ ہے, جس کے معنی ہے تحفہ دینے والا. کیسا تحفہ دینے والا؟ وہ جس کی ملکیت ہے وہ مال, ایسا تحفہ جو اسی کی ملکیت ہے اور وہ بغیر مانگے دے رہا ہے اور پھر اس کا بدلہ بھی نہیں چاہ رہا. الوہاب ایسا تحفہ دینے والا جو اسی کا مال ہے, اسی کی ملکیت ہے, اور وہ کسی کو دے بغیر اس کے مانگے. جس کو دے رہا ہے اس نے مانگا بھی نہیں, یا اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ تحفہ مجھے ملے گا یا مل سکتا ہے, اور دے بھی اور پھر اس کے بدلے میں کچھ لے بھی نہ, مانگے بھی نہ اور چاہے بھی نہ, جس کی اس کا بدلہ بھی نہ چاہے. ایسا جو ہے وہ الوہاب کا مطلب ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کا یہ مطلب ہے. اور اس کی صفت ظاہر سی بات ہے عطا کرنا, لیکن ایسی چیز عطا کرنا جو عام نہیں ہے, جو عام سی شے نہیں ہے. ایسے تحفے عطا کرنا جو عام سے تحفے نہیں ہیں بلکہ بے انتہا اہم ہے. منعم بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اللہ کی یہ صفت ہے کہ جو نعمتیں دینے والا, تحفے عطا کرنے والا. وہابا سے یہ لفظ ہے. اس کی نص میں اگر ہم دیکھیں تو یہ نام جو ہے قرآن میں 3 جگہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 3 جگہ ان ناموں کو بیان کیا ہے. سب سے پہلے سورہ آل عمران میں, جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے محکمات اور متشابہات کا ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں, اور زیادہ محکمات ہی ہیں, چند متشابہات ہیں, اور جن کے دل ٹیڑے ہیں وہ ان متشابہات کے اندر ہی کھپے رہیں گے. یعنی وہ محکمات پہ توجہ نہیں دیں گے بلکہ وہ قرآن کی متشابہات کو لے کر بیٹھ کے اس پہ لمبی لمبی بحثیں کریں گے. اور ظاہر ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں کو اللہ نے ٹیڑھا کر دیا. اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں یہ دعا پھر سکھاتے ہیں. کیا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. وہب لنا, ہب لنا, اور ہمیں تحفہ دے. کس چیز کا؟ من لدن کا رحمہ, اپنی رحمت کا.
اب یہ رحمت کیا ہے؟ سب سے بڑی رحمت کیا ہے کہ انسان کو ہدایت ملی، اس کے دل کو ہدایت ملی، تو پھر وہ اس کے بعد سب سے پہلی خواہش اللہ سے کیا کرے؟ سب سے پہلا تحفہ کیا مانگے کہ جب اللہ نے دلوں کو ہدایت دی تو اب اس ہدایت کو واپس نہ لے لے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت یہ دعا ہمیں خود سکھا رہے ہیں، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی وہاب ہے، بے شک تو ہی یہ تحفہ، یہ رحمت، کون سی رحمت؟ ہدایت دینے کے بعد وہ چھن نہ جائے۔ تو یہ سب سے بڑی جو اللہ کی رحمت ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ اس کے نہ چھننے کے لیے ہم یہ دعا کریں۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ دعا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے بہت ہی بہترین دعا کہ جب انسان کو ہدایت ملے تو اس کے بعد اس کی حفاظت کی فکر اسے رہنی چاہیے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَهَبْ لَنَا، اور ہمیں عطا کر، تحفے کے طور پہ عطا کر کے، ہدایت بھی تو نے ہمیں دے دی ہمارے بغیر مانگے۔ ہم جب پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر تو ہم اللہ سے کہہ کے تو نہیں آئے تھے کہ ہمیں مسلمانوں کیا پیدا کرنا یا مسلمان پیدا کرنا، یہ ہدایت تو نے ہمیں تحفتاً دی، تو اب اس سے بڑا تحفہ بھی یہ ہے کہ تو اب اس کو ہم سے چھین نہ لینا، اور کس نام کے ساتھ؟ الوہاب۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ فرماتے ہیں سورہ صاد کے اندر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس رحمت کے خزانے ہیں جیسا کہ تیرے رب کے پاس ہے جو کہ العزیز الوہاب ہے۔ العزیز طاقتور، ایسی اس کی بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل تو پڑھیں گے، یہاں پر سمجھنے کے لیے کہ الوہاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو جوائن کیا، اور جیسا کہ ہم شروع میں اس قواعد کے اندر پڑھ کے آئے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ دو ناموں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو وہ ایک تیسرا معنی اور اس سے بھی عرفہ معنی دیتا ہے، وہ یہ کہ جو طاقتور بھی ہے، ان خزانوں کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا غنی ہے کہ ان خزانوں کو لٹاتا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الوہاب کو العزیز کے ساتھ بیان کیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے اپنے ہی الفاظ اتنے، یعنی اسی کی تفسیر میں اگر ایک اس آیت کی، اتنی چھوٹی سی آیت کی تفسیر میں انسان لگ جائے تو اس کا دن گزر جائے لیکن باتیں پوری نہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ سبحان اللہ۔ پھر تیسری جگہ جو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ہے نبی سلیمان علیہ السلام کی دعا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نام جو ہے، کیونکہ انہوں نے اس نام سے اللہ سے سلطنت مانگی، انہوں نے کہا قال رب اغفر لی وہب لی، اے اللہ میری مغفرت کر اور مجھے عطا کر، اور مجھے ایسا تحفہ عطا کر۔ کیا تحفے میں مانگا؟ ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، ایسا ملک عطا کر، ایسی سلطنت عطا کر، ایسی بادشاہت عطا کر کہ جو تو نے آج تک کسی کو نہیں دی، اور میرے بعد پھر کسی کو مت دینا۔ یعنی آپ وسعت دیکھیں اور امیجنیشن دیکھیں حضرت سلیمان کی، کہ ان کو پتا تھا کہ جو اللہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے، اگر میں اس سے یہ سلطنت مانگوں گا تو وہ دے دے گا مجھے، اور پھر کس نام سے مانگتے ہیں؟ انک انت الوہاب، بے شک تو دے سکتا ہے، بے شک تو ہی وہاب ہے، تو ہی یہ سلطنت مجھے عطا کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی یعنی امیجنیشن کو براڈ کیا، کس طرح؟ اللہ کی سلطنت کو دیکھتے ہوئے، اور پھر اس بات کا یقین ہونا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے بھی دے گا۔ اور کیا ہوا؟ اللہ نے کیا کہا؟ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے دے دی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کن کے برابر ہے نا یہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم نے دے دی، اور پھر کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کے بدلے میں جو دیا وہ یہ کہ ہواؤں پہ سفر کرتے تھے۔ آج فلائنگ کارپیٹ جو ہے وہ ہمیں لگتا کوئی امیجنیٹو چیز ہے، لیکن ایسا ہی تھا، وہ ایک قالین پہ بیٹھتے اور ہواؤں نے اڑاتی پھرتی تھی جہاں پہ وہ اس کو حکم دیتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ان کی جو ہے اس میں دے دیا، ان کی طاقت، یعنی ان کی اس میں دے دیا کہ وہ ان پہ طاقت رکھتے تھے، حکم کرتے تھے ان کو۔ اور جن جو ہے ان کے لیے اسکوبا ڈائیورز تھے۔ آج اسکوبا ڈائیور جو ہے وہ لگتا ہے کہ کس قدر یعنی نیو ایک وہ ہابی لوگوں نے نکالی ہے کہ سمندروں کی تہوں میں جاتے ہیں اور خزانے ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ یہ جن یہ کام کیا کرتے تھے حضرت سلیمان کے لیے اللہ کے حکم سے۔
اور جاتے تھے اور ایسے ایسے خزانے نکال کے سمندر سے لاتے تھے. اور اگر آپ نے بیت المقدس کے اندر وہ کبھی وہ دیکھی ہو وہ عمارت جو اب بچی ہے ہیکل سلیمانی کی، کہ اس کی اگر آپ اینٹوں کا سائز دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ اتنی بڑی بڑی اینٹیں. آج تو ٹیکنالوجی لگتی ہے، لیکن اس زمانے کے بارے میں سوچیں کہ جب یہ سب مشینیں اور یہ کچھ نہیں تھا اور انسان ہاتھوں سے کام کرتے تھے، تو اس وقت انسانوں کے کرنے کے وہ بس کے کام نہیں تھے، وہ ان جنوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو یہ طاقت دی کہ وہ ان جنوں سے یہ کام لے. پھر آپ دیکھیں پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے. کسی کو آج تک ایسی یہ سلطنت ملی نہیں ملی. انہوں نے ایک دفعہ اللہ سے یہ دعا مانگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا کی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کے ذریعے سے جو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سے مانگا گیا وہ خزانوں سے متعلق ہے. ہر چیز اللہ کے خزائن سے متعلق ہے. تو الوہاب کا تعلق اللہ کے خزانوں سے ہے، جس میں اس کی نعمتیں ہی نعمتیں. اور جب کسی کو کوئی نعمت درکار ہو تو وہ الوہاب سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارے. پھر ہمیں جو اس نام کے مطلب جان لینے کے بعد اس کی ہم کچھ تھوڑی سی شرح اگر سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الوہاب ہے، وہ ہے جو ہماری کوششوں کو، جو کہ اس کے شایان شان نہیں ہے، یعنی ہم اس قابل نہیں ہیں، ہماری تابعداری اس بات کا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے تحفے عطا کرے، لیکن صرف ہمارے ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی بدولت ہمیں ایسے ایسے تحفے دیتا ہے جو ہم نے کبھی اس سے نہیں مانگے. اور یہ تو معاملہ ہے نیک لوگوں کا، یہ تو معاملہ ان لوگوں کا کہ جو ایمان لے کر آئے. وہ جنہوں نے اپنا رب ہی نہیں مانا اللہ کو، سراسر نافرمانی کی، یا تو رب مانا ہی نہیں، اور یا جب اللہ کو رب مان لیا تو اس کے ساتھ سرکشی کی، اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر مانگے دے رہے ہیں، ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر مانگے دے رہے ہیں. پھر وہ الغنی ہے، وہ اس کے پاس وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پنجابی کی ایک روایت ہے، میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتی ہوں آپ لوگوں کہ جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا وہ دوسرے کی چیز پہ نظر نہیں رکھتا. یہ ہم انسانوں کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ الغنی ہے جو پیٹ بھرتا بھی ہے، اور جس کا پیٹ ہے ہی نہیں جس کو بھرنے کی ضرورت ہے. ہم پڑھ کے گئے نا الصمد میں، الصمد کے یہ بھی معنی ہے نا کہ کوئی جوف نہیں، اس کے پاس پیٹ نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نہ پیٹ ہے اور نہ ہی اس کے خزانے اتنے محدود ہیں کہ اس کو دینے میں کوئی کمی آئے. تو اللہ الغنی ہے، اس لیے اسے کسی شے کی ضرورت ہی نہیں. ہماری عبادتیں بھی ہمارے فائدے کے لیے، نہ کہ نعمتوں اور تحفوں کا بدلہ جو ہم دینے کے قابل ہی نہیں اور نہ اسے اس کی ضرورت ہے. تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں دے رہا ہے تو ہم بھی تو اس کی عبادت کریں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. یعنی ایک مسلمان کے ذہن میں یہ سوچ آئے تو بہت بڑی شیطانی سوچ ہے. ہم جو عبادت کریں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے رب کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. تو یہ اللہ کی جو نعمتیں اور یہ سب کچھ ہمیں مل رہا ہے، یہ اس کے بدلے میں ہم یہ جو عبادتیں کریں اس لیے نہیں کریں، بلکہ ہم اس لیے کریں وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. وہ اس قابل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس کی نہ صرف اس سے عبادت کی جائے بلکہ بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ سرنڈر کر دے اس کے آگے، اور اپنے آپ کو اس کا بندہ بنا کے پیش کرے اور اس کے آگے اپنے آپ کو بالکل حقیر بنا دے، تو بھی اس کی نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا نہیں ہو سکتا. پھر وہ الوہاب مسلسل نعمتیں دیتا ہے بارشوں کی طرح، پھر ایک دوسرے کے بعد. ایسے یہ نہیں کہ ایک دی تو اس کے بعد انتظار ہے کہ دوسری دینی ہے، نہیں، بلکہ ایک ساتھ عطا فرماتا ہے. ایک ساتھ ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں، ہر وقت مزیدار غذائیں مل رہی ہیں، ہمارے ازواج، ہمارے گھر، اولاد، اب پرامن زندگی، بہترین. یہ وہ ہے جو ہم ہر روز دیکھتے ہیں، اور کتنے لمبے عرصے سے یہ ہمارے پاس ہے. کیا ہم ہر روز سونے سے پہلے ہم یہ دعا مانگ کے سوتے ہیں کہ صبح میں اٹھوں میری آنکھ صحیح رہے، صبح میں اٹھوں میرے گھر کے اندر جس طرح سے پورا سسٹم ہے، الیکٹریسٹی نہ جائے، کھانا پینا ہمیں اسی طرح ملے. کبھی ہم یہ ساری دعائیں مانگ کے نہیں سوتے. صبح اٹھتے ہیں تو کیا اس کے بعد کسی ایک بھی نعمت میں کمی بھی ہوتی ہے؟ سبحان اللہ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی مسلسل نعمتیں دیے چلے جا رہا ہے بغیر روکے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح جو ہے وہ اس کی بارشیں ہو رہی ہیں اس کی نعمتوں کی ہمارے اوپر. اور پھر اس کے بعد ہم ذرا پوری کائنات کے بارے میں سوچیں. کوئی ایک مخلوق ہے، صرف میں ہوں اللہ کی مخلوق،
صرف آپ ہیں اللہ کی مخلوق؟ نہیں، کتنی مخلوقات ہیں، اور کتنے دوسری مخلوقات کو اگر ہم نہیں سوچنا چاہتے، صرف انسانوں کو دیکھ لیں جو 8 بلین کے قریب، ہر انسان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، ہر انسان پہ. تو یہ ہے الوہاب. اور اسی لیے جب ہم نے کہا کہ یہ اللہ کا نام الوہاب الفعال کے صیغہ مبالغہ پہ آیا ہے، تو اس کی وجوہات مؤلف عبدالرزاق بدر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی تو یہ ہے کہ یہ جو کثرت ہے، یہ جو کثرت نعمہ ہے، جو یہ نعمتوں کی کثرت ہے، تحف و تحائف کی اور انعامات کی اللہ کی اپنی مخلوق کے اوپر کثرت ہے، اس لیے الوہاب جو ہے فعال کے وزن پہ ہے. پھر دوسری وجہ یہ کہ جس قدر جلدی جلدی وہ ان نعمتوں کو اتارتا ہے، جلدی جلدی پلک جھپکنے سے پہلے کتنی نعمتیں جو ہمیں عطا کر چکا ہوتا ہے. اور تیسری وجہ ہے کہ 3 نعمتوں کی جو اقسام وہ ہمیں عطا کرتا ہے. نعمت کی کوئی ایک قسم تو نہیں ہے نا، جیسا ابھی میں نے ذکر کیا، زوج ایک نعمت ہے، اولاد ایک نعمت ہے، گھر ایک نعمت، تو مختلف جو اقسام ہے یہ وہ ہیں جو ہم بیان کریں، وہ جو ہماری آنکھوں سے مخفی ہے، وہ جو ہماری عقل کے اندر ابھی آئی نہیں ہے، یا وہ جن کا ہم احاطہ ہی نہیں کرتے، وہ جن کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، وہ بھی تو اپنی جگہ موجود ہے نا، وہ تمام نے. تو ان سب کی اقسام کی وجہ سے، اور پھر ان نعمتوں کی مقدار کی وسعت. یعنی ہم اگر اس کی مثال یوں لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا اپنی ساری مخلوق کے لیے کافی، اتنی کثرت ہے کہ اس کی ساری مخلوق کے لیے کافی ہے. پھر اتنی جلدی کہ ہم، جس طرح بھی میں نے آپ سے کہا کہ فار ایگزامپل اولاد خیریت سے گھر واپس آ گئی ہے، شوہر یا باپ بیٹے بھائی جو ہیں وہ جاتے ہیں نوکریوں پہ، وہاں پر جا کے خیریت سے رہتے ہیں، واپس آتے ہیں. پھر اسی طریقے سے ہر روز کا کھانا، ہم بیمار نہیں ہوئے، ہمیں شفا، اگر ہم بیمار تھے ہمیں شفا مل گئی، اگر ہم ڈاکٹر کے پاس گئے ایک اچھا ڈاکٹر مل گیا، ہم واپس آئے، ہم گئے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، ہماری فلائٹ خیریت سے پہنچ گئی. یعنی وہی ذہن میں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس قدر جلدی اللہ کی نعمتیں جو ہے وہ ہمیں مل رہی ہوتی ہیں. پھر اقسام، جس طرح میں نے آپ سے کہا، ہدایت ہے، ہمارا صبر کرنا ہے، ہمارا شکر کرنا ہے، ہمارا یہ مل بیٹھ کے جو ہے وہ آپس میں اللہ کے ناموں کا ذکر کرنا ہے، نوکریاں ہمارے شوہروں کی، ہماری اولادیں ہیں، ان کی تعلیم، یعنی کتنی اقسام ہیں. اور میں مقدار دیکھ لیں کہ بیٹے بیٹیاں، لوگوں کے پاس گھروں کے گھر، 2 گھر 3 گھر، 4 گاڑیاں، اتنے اے سی، یعنی یہ ایک انسان کی میں مثال آپ کو دے رہی ہوں. تو اب ذرا سوچیں کہ اللہ کی تمام مخلوقات کے پاس کس قدر کثرت ہے، اللہ کے خزانوں کی کس قدر کثرت ہے. تو جب وہی اللہ الوہاب تمام خزانوں کا تنہا مالک ہے، تو ظاہر ہے کہ اسی کا یہ تصرف ہے، اسی کا یہ حق ہے کہ وہ ان خزانوں کو اسی طرح استعمال کرے جس طرح اس کی حکمت ہے، جس طرح اس کا علم ہے. یعنی قدر سے بھی الوہاب کا تعلق ہو گیا، الوہاب کے اندر قدر اور قضا کا بھی تعلق ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو اس لیے جس کو وہ چاہے دے اور جسے چاہے نہ دے. اسی لیے ہم نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جو تو نے مجھے دینا اس کو کوئی نہیں روک سکتا، ولا معطی لما منعت، اور کوئی مجھے دے نہیں سکتا جس کو تو مجھ سے روک دے. تو یہ یعنی نعمتوں کا، ان خزانوں کا الوہاب استعمال بھی اسی طرح کرتا ہے جس طریقے سے الوہاب کو معلوم ہے کہ کیا بہتر ہے میری مخلوق کے حق کے اندر. الوہاب کا دینا اس لیے بھی بڑا ہی حیران کن ہے کیونکہ وہ کوئی عام سے تحفے نہیں دیتا، اتنے عظیم اور اتنی اعلیٰ نعمتیں اپنے مخلوقات کو دیتا ہے کہ جس کا خود انسان کو احساس ہی نہیں، اس کی مخلوق کو احساس ہی نہیں کہ اسے اس کی کتنی ضرورت تھی. تو ہبہ کوئی عام سا گفٹ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تحائف ہیں جن سے ہماری زندگی جو ہے مکمل ہوتی ہے، اور ہم اس کے قابل بھی نہیں ہیں، ہم وہ ڈیزرو نہیں کرتے، ہم اس کے قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے. پھر اس کے اندر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی ایسی اگزامپل رکھی ہے کہ جو اتنی عام ہے، اتنی عام سی اگزامپل ہے، لیکن ہم اس کو اس پیرائے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، اور وہ یہ کہ نطفے سے اولاد کا وجود میں آنا. یعنی یہ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اگر آپ دیکھیں گے نا تو قرآن کے اندر یہ نام والوہاب تو 3 دفعہ آیا ہے، لیکن وہابا اور حب لنا یعنی فعل کے طور پہ، اسم کے طور پہ، پراپر ناؤن کے طور پہ 3 دفعہ آیا ہے،
لیکن ورب کے طور پہ بہت دفعہ ہے قرآن کے اندر، اور اس کا ذکر بھی ابھی ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن و حدیث میں بھی ہم دیکھیں تو اولاد کے ذریعے، اولاد کے ساتھ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جوڑا، اس نام کو اپنے۔ تو یعنی اولاد صالحہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت، شاید ہدایت کے بعد یہی سب سے بڑی نعمت۔ اللہ کی تمام نعمتوں میں ہدایت کے بعد اولاد صالحہ کا ہونا یہی سب سے بڑی، یعنی اگر ہم اپنے ماں باپ کے لیے اولاد صالحہ ہیں، یا آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اولاد صالحہ انشاءاللہ عطا کرتا ہے، تو یہ اللہ، ہم بہت ہی بڑی نعمتوں کو پانے والوں میں سے، اللہ کے بہت ہی جو ہیں وہ ایسے بندے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت زیادہ رحمت اور کرم ہے۔ اس پوائنٹ کو انشاءاللہ میں اور واضح کرتی ہوں، لیکن یہ کال کا وقت ختم ہونے والا ہے، میں دوبارہ کال کرتی ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ نطفے کا بچے کا بننے تک، نطفے کا بچے کے بننے تک ہر ایک یعنی اس بچے کے بن جانے تک ہر ایک لمحہ جو ہے وہ ایک سٹیج ہے، یعنی اگر ہر مرحلہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الوہاب نے اس کا انتظام کر رکھا ہے، اور ہم جب اس ایمبریولوجی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر دن جو ہے وہ اس نطفے سے بچہ بننے تک کے مرحلے میں کچھ نہ کچھ چینجز ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ چینجز ہر موقع اگر اسی موقع پہ نہیں ہوں گے تو کوئی ڈیفیشنسی پیدا ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی کمی کمزوری رہ جائے گی اس بچے کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہر اس مرحلے کے اوپر تھوڑی سی بھی بے ضابطگی ہونے دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اس کی قدرت کی نشانیوں کے اندر سے۔ الوہاب کے لیے مشکل نہیں کہ ہر بچہ اس دنیا کے اندر جو آئے وہ بالکل پرفیکٹ آئے، لیکن اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرتوں کے مظاہرے کے لیے کچھ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف دوبارہ رجوع کرنے کے لیے ایسی آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی الوہاب کی بہت، کیونکہ یہ دنیا، اس دنیا کا پورا سٹیج کس کے لیے قائم کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اس دنیا کی تمام نعمتوں کو میں نے تمہارے لیے مشغول کر دیا، کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ تو ایک انسان کا پیدا ہونا، اس دنیا کے اندر آنا، اور اس دنیا میں آ کے پھر اس طاقت کو حاصل کرنا، پھر بچے سے بڑا ہونا، بڑے سے اور بڑا ہونا، پھر بوڑھا ہو جانا، پھر واپس اپنے رب کے پاس چلے جانا، یہ تمام سٹیجز جو اس دنیا میں رہنے کے لیے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ جو جن نعمتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جوڑ رکھا ہے، وہ انسان ہی کے ارد گرد گھوم رہی ہے نا اس دنیا کی ساری زندگی۔ تو اس انسان کی پیدائش جو ہے وہ بذات خود الوہاب کی ایک بہترین مثال ہے سمجھنے کے لیے اللہ کے اس نام کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اس دنیا میں ساری مخلوق، سارے انسان جو ہیں وہ پیدا ہوتے جو کچھ لنگڑے، کوئی لولے، اندھے، یا جن کے اندر اس قسم کی ڈیفیشنسیز ہیں کہ جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں، تو اس دنیا کا یعنی ان ساری نعمتوں کا وہ فائدہ اٹھا سکتے تھے؟ کس قدر عظیم اگزامپل ہے جو یعنی مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے۔ اور میں واقعی جب ایسی باتیں پڑھو اور ایسی کتابیں پڑھو تو انسان سوچتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایسے بندوں ہی کی وجہ سے، یا ایسے بندوں کو اللہ نے سبب بنایا ہم جیسے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کی باتیں سمجھنے کے لیے، کہ یہ اس بات کو ہم نے کبھی ریلیٹ نہیں کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الوہاب نام سے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت سے کہ اللہ کی مخلوق کا جو ہے خلق فسوا کہ ان کو صحیح طریقے سے پیدا کیا، تو وہ اللہ کی ان نعمتوں کو جان پا رہے ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کر پا رہے ہیں، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا پا رہے ہیں، اس نعمت کو نعمت سمجھ پا رہے ہیں۔ اور اگر وہ سب کو ہی ڈیفیکٹو پیدا کر سکتا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس کے کاموں میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی حکمت ہو تو ایسا کرے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے، یا جو ایٹم بام اس میں ہیروشیما ناگاساکی پہ پھینکا، اس کے بعد جو دنیا میں بچے آئے وہ سب کے سب معذور پیدا ہوئے،
تو یہ ساری چیزیں اللہ کے اذن سے ہو بھی رہی ہیں. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ انسان کو کرا سکے. جس انسان کو سیدھی اگزامپل سمجھ نہیں آتی، جو سورج کو دیکھ کے نہیں اللہ کو ڈھونڈ پاتا، جو چاند کو دیکھ کے نہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا، شاید ان چیزوں کے ذریعے ہی اس کو عقل آ جائے. تو یہ جو اب نارمیلٹیز ہیں یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن سے ہی ہیں، لیکن الوہاب ہی کے اذن سے ہیں کہ وہ چاہتا تو ان تمام مرحلوں کو نارمل طریقے سے جو ہے وہ لے کر جاتا اور ایک نارمل انسان اس دنیا میں آئے. لیکن یہ کہ اگر وہ چاہے تو ایسا نہ بھی ہو، اور یہ بھی الوہاب کی قدرتوں کے اندر سے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں الوہاب کے ذریعے کہ دوسرے ناموں کی طرح اس نام کے بھی دو معنی ہیں. ایک تو وہی الوہاب لعامہ، وہ ہر ایک کے لیے وہاب ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ دہریہ ہے، چاہے وہ اللہ کی ذات کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جن ہے، چاہے وہ کوئی اور مخلوق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے وہاب ہے. اور خصوصی ڈسٹنکشن انسانوں کے اندر ہے کہ چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں، اللہ اس کے لیے الوہاب ہے. لعامہ، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کو دے رہا ہے، بے انتہا دے رہا ہے اور بغیر رکے مسلسل دیے چلا جا رہا ہے. اور دوسرا اس نام سے ہمیں جو معنی پتہ چلتا ہے وہ ہے الوہاب للمؤمنین. اور بہت ہی خوبصورت یہ اس کے معنی یہ کہ وہ ہر ایک کو ہدایت نہیں دیتا لیکن جن سے وہ محبت کرتا ہے. تو یہ الوہاب للمؤمنین، ساری نعمتیں مومنوں کو بھی وہی مل رہی ہیں جو نان مسلمز کو مل رہی ہیں، لیکن نعمت ہدایت ان کو اس لیے ملی کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ، کس قدر شکر کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم اتنی ٹوٹی پھوٹی ہماری کوششیں، کچھ ہماری زندگیوں کے اوپر نظر ڈالیں تو ناشکرا پن زیادہ ہے. اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو نعمتوں کی قدر کم ہے اور ان کا جو ہے وہ اسراف زیادہ ہے. اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے ہمیں ایمان دیا. ایمان وہ صرف ان کو دیتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور پھر اصلی محبت اس کی تب ہے کہ جب ان کو ہدایت پہ قائم رکھتا ہے. کیونکہ جب اللہ نے اپنی محبت سے ان کو دے تو دیا ایمان، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد لوگ کفر کے راستے پہ نکل جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی اس محبت سے خارج ہو گئے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہماری ازواج کی، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے رشتہ داروں، اولاد، سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے کہ پھر اللہ کی محبت سے وہ شخص نکل گیا کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت چھین لی. تو ہدایت وہ صرف ان کو دیتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے. اور الہادی میں ہم یہ اچھے طریقے سے سمجھ کے جا چکے ہیں. پھر الوہاب کی محبت اپنے ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس دنیا میں اتنی بڑی یعنی ان کو وہ دے رہا ہے الوہاب کہ اپنی محبت کی وجہ سے ان کو ہدایت پہ قائم رکھا ہوا ہے، تو ان کے لیے جنت میں کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی. یعنی الوہاب اس دنیا کی نعمتوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اس قدر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی نعمتیں دے رہا ہے، تو آخرت میں کس قدر عظیم اس کی نعمتیں ہوں گی کہ سب سے بڑا اس کا تحفہ یہ کہ اپنا دیدار کرائے گا اللہ تعالیٰ. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا جنتیوں میں سے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے. آمین یا رب العالمین. تو اس الوہاب نام سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حال دنیا میں یہ ہے، تو پھر جنت کی نعمتیں اسی لیے تو وہ حدیث کے مطابق کہ کسی انسان کے دل نے کبھی محسوس نہیں کیا اور کسی انسان کے دماغ نے کبھی وہ نعمت نہیں سوچی کہ جو جنت میں جنتیوں کو ملنے والی. ہم اس دنیا میں کتنی بڑی بڑی لگژریز سوچ لیں، اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارے گھروں کی دیواریں سونے کی بن جائیں اور ہمارے کھانے جو ہیں وہ ایسے ہو جائیں کہ جن کے ہم تصور نہیں کر سکتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی، کیونکہ یہ انسانی عقل یہاں تک اگر سوچ سکتی ہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا ہوا ہے. ایسی نعمتیں اس وہاب کی، اس الوہاب کی سبحانہ و تعالی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر اپنی عقل اور شعور کی عمر میں اللہ کا فرما بردار ہو تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اس کا ساری زندگی نیکیوں پہ قائم رہنا، نیکیوں کی طرف دوسروں کو دعوت دینا، پھر مرتے وقت اللہ کی وحدانیت کی شہادت دینا،
یہ سب بھی نعمتیں ہیں اللہ کی، الہادی الوہاب کی، یہ بھی نعمتیں، اور اسی کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ یہی ہے وہ نعمتیں جس کی انسان کو اس دنیا میں کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الوہاب کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کے ساتھ یعنی جو حب لنا کے ساتھ قرآن میں جگہ جگہ ایسے تحائف کا ذکر کیا ہے جو اس نے خاص طور پہ نبیوں اور نیک لوگوں کو عطا کیے، یعنی انہوں نے اس نام کو جب سمجھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور مانگا، ظاہر ہے اسی نام سے مانگا، حب لنا جب انہوں نے کہا تو اس کا مطلب وہ وہاب نامی کو ریفر کرتے ہوئے جب انہوں نے مانگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں دیکھیں کیا کیا نعمتیں عطا کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے جو ذکر کرتے ہیں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ وہ ہے سورہ مریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، صدق علیہ، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دیا اور انہیں بنایا، ان کے لیے بنائی ایسی زبان، کیسی زبان؟ سچ بولنے والی، اعلیٰ، جو ان کو اعلیٰ مقام عطا کرے، سچ بولنے والی زبان۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ کیا ٹرانسلیٹ کریں؟ الوہاب کی وہ نعمتیں کہ جو ہمیں مانگنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کے ناطے۔ ہماری جس طرح حضرت سلیمان کی ویژن تھی نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری ویژن کو بھی براڈ کریں، ہماری ویژن کو بھی بڑھا رہے ہیں کہ دیکھو مانگنے کا طریقہ بھی آئے تمہیں اور پتہ چلے کہ تمہیں مانگنا کیا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سب سے ذکر کیا سچ بولنے والی زبان جو انسان کو اعلیٰ مقام دلاتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مریم میں کہتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، بھائی کو بھی نبوت دلوا دی، ہدایت، اور یعنی ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنے بھائی سے محبت کرنے والا نہ آج تک کوئی آیا ہے اور نہ ان کے علاوہ نہ کوئی آیا ہے اور نہ ہی آگے آ سکتا ہے، کیونکہ اب نبوت ختم ہے، اور وہ تھے حضرت موسیٰ کہ جنہوں نے اپنے بھائی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ نبوت مانگی۔ تو سب سے زیادہ اپنے بھائی سے محبت کرنے والا کون سا بھائی تھا؟ حضرت موسیٰ۔ بہرحال یہ مطلب لوگ کسی بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ایک مبالغے کا صیغہ استعمال کیا گیا، ورنہ ظاہر ہے بھائیوں میں محبتوں کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہو جاتا ہے۔ بہرحال سب سے بہترین جو دعا کوئی کسی کے لیے مانگ سکتا ہے اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، وہ ہے کہ اب ہدایت کی دعا مانگی جائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہی جس طرح ذکر کیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، یہ اللہ کی رحمتوں میں سے اگر کسی کا دل ایمان پہ مرتے دم تک قائم رہے تو یہ اللہ کی بہترین نعمتوں اور رحمتوں میں سے ہے۔ اور اللہ نے یہاں پہ ہدیتنا الہادی وہب لنا الوہاب دونوں ناموں کو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو شامل کر دیا، انک انت الوہاب۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا وہی ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الشعراء میں فرمایا فوہب لی وہی وہاب سے لی ربی حکمن وجعلنی من المرسلین، میرے لیے تو اے میرے رب مجھے عطا کر اتھارٹی، کس کے لیے؟ یہ ہر وہ شخص مانگ سکتا ہے جس کے انڈر کوئی ہو، کوئی یعنی کسی کمپنی کا ہیڈ ہے، کوئی اپنے معاشرے میں کسی اونچے ایسے مقام پہ ہے جہاں پہ اس کے نیچے کوئی کام کرتے ہیں، کوئی باپ ہے جو اپنی اولاد کے اوپر اتھارٹی چاہتا ہے، کس طرح کی؟ ظاہر ہے جو اللہ کی فرما برداری کے لیے، جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری کے لیے لوگوں کو کنونس کر سکیں۔ یہ جو حکمن نبیوں نے مانگا یہ اس لیے نہیں کہ لوگوں کے اوپر بادشاہت کر سکیں، نہیں، کس لیے کہ اللہ کے لوگوں کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا سکیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ شعراء میں ہی فرماتے ہیں ربی حب لی حکمن والحقنی بالصالحین، نیک لوگوں کی کمپنی کا یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کریں کہ مجھے طاقت دے حکم کی، مجھے حکم عطا فرما، مجھے سلطنت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دے۔ یعنی یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے
کہ ہم جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں. جیسا جب حضرت جبرائیل جو ہیں وہ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور ان کو جو ہے وہ قرآن کا ریویژن کرایا کرتے تھے، ساتھ ساتھ ان کی کمپنی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کی تیزی سے صدقہ خیرات کرتے تھے، بہت نیکیوں میں بڑھ جایا کرتے تھے. تو جب ایک اچھی کمپنی آپ کے ساتھ ہو تو وہ آپ کو، اچھے دوست جو ہوتے ہیں وہ آپ کو مزید اچھائیوں کی طرف لے کے جانے والے بنتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے وہ دعاؤں کے اندر اور حبلی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد سورہ صاد میں وَحَبْلِ مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. یہ تو اتنی امیزنگ اگزامپل ہے نا. الوہاب سے جب انسان مانگنے لگے تو حضرت سلیمان کی اس دعا کو دماغ میں رکھیں. کیا یعنی کیا کہنا چاہیے، حیرت کر دینے والی دعا مانگی انہوں نے اللہ سے. ہم سوچے ہیں اتنا سارا کچھ چھوڑا انہوں نے، کوئی چیز چھوڑی دنیا میں جو کوئی مانگ سکتا ہو وہ مانگی انہوں نے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی. وَوَهَبْنَا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے عطا کی. تو پھر یہ سارا کچھ جب ہم دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے یعنی دو جو بہت بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ یہ کہ زوج آپ کا صالح ہو. خاص طور پہ جس طرح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان مرد کے لیے اس دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے صالح زوجہ، ایسی عورت جو نیک عورت ہو کہ جس کو جب وہ دیکھے تو اس کو خوش کر دے. وہ خوش کرنا اگر ہم فضول معنی میں لے کر جائیں تو خوش یہ کہ جی تیار ہو کے صبح سے لے کے شام تک پھر رہی اور وہ اس کو دیکھ نہیں، جو اس کو خوش کر دے کہ اس کے گھر میں اس نے اللہ کے احکامات کو نافذ کیا ہوا ہے، اس کی اولاد کی تربیت وہ اس طریقے سے کرے گی کہ کل کو وہ بھی نیک بنیں گے اور آخرت میں اس کے لیے اور یعنی باپ اپنے لیے اور اولاد کے لیے آخرت میں جو ہے وہ کامیابی کا سبب بنے گی وہ. اسی طرح وَذُرِّيَّةٌ طَيِّبَةٌ، جو آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ سبحانہ تعالیٰ جس بیوی کو بنا دے اور جس اولاد کو بنا دے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کا ذکر بھی قرآن میں اس طرح سے کرتے ہیں کہ حضرت ایوب کے بارے میں، جس طرح حضرت ایوب نے اللہ تعالیٰ سے جب ان کی آزمائش بہت بڑھ گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی، وَوَهَبْنَا، کہ اے اللہ مجھے جو ہے میں اس میں اذیت میں مبتلا ہو گئی ہوں، تو مجھے اس سے نجات دے دے. That's it. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے اسے توفتاً دیا، أَهْلَهُ، اس کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ، اور اسی طرح مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور اسی طرح مزید رحمتیں ہیں ہمارے پاس. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. امیزنگ دعا، اتنی پیاری دعا ہے اپنے گھر والوں کے لیے یہ دعا کہ ہم ہماری اولاد اور ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں مثال بنا دے متقیوں کے لیے، یعنی ہمارے اعمال کو بھی نیک بنا دے، ہمارے اعمال ایسے بنا دے کہ جو دوسرے بھی دیکھ کے اس سے نیکیوں کی طرف راغب ہوں اور ہم خود بھی جو ہے اپنی نیکیوں میں اتنے بڑھ جائیں کہ متقی ہو جائیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ متقیوں کے لیے تو اللہ نے جنت بنائی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اولاد کو صالح اولاد عطا کریں. اللہ تعالیٰ اولاد ہی ایسی عطا کریں جو صالح. ایک تو ہے نا کہ پیدا ہو گئے نافرمانی بھی کر رہے ہیں، بدتمیزی بھی کر رہے ہیں، پھر ہم اللہ سے ان کے لیے دعا کریں کہ ان نیک بنا. ایک یہ کہ ایسی دعا، ایسی اولاد ہی پیدا ہو. مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے جاننے والے جن کا یعنی فیملی فرینڈز آپ کہہ سکتے ہیں، ان کی بیٹی تھی. تو ہم تو بہت چھوٹے چھوٹے تھے لیکن ہماری امی اب بتاتی ہیں کہ اس بچی کی جو ہے وہ ڈیتھ تقریباً 16 یا 17 سال کی عمر میں ہو گئی. تو یعنی وہ لڑکی ایسی تھی کہ جب اسکول سے واپس آتی تھی تو وہ واپس آ کے کھانا وغیرہ کھانے کی کچھ نہیں اس کو فکر ہوتی تھی. سب سے پہلے اپنی ماں سے پوچھتی، اپنے بہن بھائیوں سے پوچھتی کہ انہوں نے نماز پڑھ لی ہے، وقت پہ نماز پڑھی، اور خود اپنی نماز جو ہے اس کو اتنی فکر ہوتی تھی کہ فوراً پہلے جا کے نماز پڑھتی. اور کہتے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ قرآن کا اس کو، یعنی بائی برتھ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بچی پیدا ہوئی تھی یہ شروع سے ہی
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایسا نیک بنایا کہ اس کو شروع سے اس نے قرآن بہت جلدی پڑھ لیا. اس نے اس وقت تو خیر حفظ کا اتنا نہیں ہوتا تھا, تو اس نے ناظرہ بہت جلدی پڑھ لیا اور مسلسل قرآن 5 وقت کی نماز کے ساتھ پڑھتی تھی. نماز 7 سال کی عمر میں باقاعدگی سے شروع کر دی. تو ایسی اولاد کے اللہ دے ہی اولاد صالحہ, تو کیا عظیم نعمت ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا حضرت ابراہیم کا کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسحاق اور یعقوب دیے. کون تھے وہ؟ جو بائی برتھ پیدائشی صالحین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے. تو اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو اب نیک بنائے اور ان کو صالح اولادیں عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں کہتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ. اب حضرت زکریا کا ذکر کریں. انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ سے چپکے کیا دعا مانگی تھی کہ اللہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں. حضرت مریم کو دیکھ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کس طرح نعمتیں عطا کرتا ہے کہ وہ کمرے میں بند رہتی ہیں, لیکن جب بھی میں آتا ہوں ان کے پاس بغیر موسم کے پھل موجود ہوتے ہیں. تو ان سے پوچھا یہ کیسے, یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا رب مجھے عطا کرتا ہے. تو دیکھیں ایسا ہوتا ہے نیک شخص. انہوں نے فوراً کیا بات پہ کی کہ میں اپنے رب سے مانگوں تو وہ مجھے کیوں نہیں عطا کرے گا. تو انہوں نے چپکے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب میرے بال, اور وہ کیا چاہتے تھے؟ بیٹا چاہتے تھے؟ نہیں, وہ چاہتے تھے کہ میری نبوت پاس آن ہو, میرے بعد کوئی ایسا ہو کہ جو اس آپ کے اللہ کے کام کو آگے لے کے چلے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی کہ میرے بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے, ایک بھی بال میرے جسم میں نہیں بچا جو سفید نہ ہو, اور میری ہڈیاں گل گئی ہیں, یعنی اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ باپ بن سکوں, اور میری بیوی جو ہے وہ بہانج ہے, لیکن میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو مجھے ایک صالح اولاد عطا کر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, ہم نے اس کی بات سن لی, اس کی دعا سن لی اور اس کا جواب دیا. وَوَهَبْنَا لَهُ, اور ہم نے اسے عطا کیا یحییٰ. یہ نام کے اللہ کہتا ہے بیٹا, ہم نے اسے عطا کیا بیٹا, نہیں کیا کہا؟ یحییٰ. نام بھی خود رکھا, یعنی وہ صرف دعائیں قبول نہیں کرتا, کس قدر خوبصورتی کے ساتھ قبول فرماتا ہے کہ نام بھی خود رکھ دیا. انہوں نے کہا مجھے ایک بیٹا, صالح بیٹا عطا فرما, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صالح بیٹا بھی دیا اور اس کا نام بھی خود رکھ دیا. اس قدر عظمت والا بیٹا عطا کیا ان کو. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ, اور یہ بیٹا عطا کرنے کے لیے آؤٹ آف دا وے گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایک بانج عورت ہے جس کے بارے میں یہ بات ثابت ہو چکی کہ اس کو اب بچہ نہیں ہو سکتا, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے درست کر دیا, اور وہ دونوں اس عمر میں بھی اس قابل ہو سکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹا دیتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اواب بھی الوہاب کے اسے کہ جو اواب جو, اور ہم نے اس داؤد کو دیا سلیمان, نعم العبد یعنی بیٹا نعمت والا, انہو اواب کیسی نعمت والا؟ جو پلٹتا تھا بار بار. اواب کا مطلب جو لوٹتا ہے اللہ کی طرف, جو اللہ کی طرف بار بار, یعنی اتنا نیک کہ جو صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. تو وہاں پہ بھی وَوَهَبْنَا, ہبنا سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاب نام سے اس کو وہ کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پہ قرآن کے اندر ذکر کر دی کہ یہ ہیں وہ نعمتیں جو تمہیں مانگنی چاہیے میرے بندو. باقی سب تو میں دے ہی رہا ہوں نا, وہ تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بغیر کہے ہمیں ہر چیز عطا کرے, تو جب اور دی بھی ہے اس نے, تو پھر جب ہم مانگے تو ہمارا ویژن بہت براڈ ہونا چاہیے. ہمارا ویژن جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے والا انسان نہیں ہمیں ہونا چاہیے, بلکہ بہت براڈ ویژن ہمارا ہونا چاہیے. پھر بڑی خوبصورت بات یہاں پر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. دنیا اور آسمان کے پوری مملکت اللہ کے لیے, جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا. جس کے لیے چاہے بیٹیاں بنائے, جس کے لیے چاہے بیٹے بنائے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, اور جس کو چاہے وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ, اور جس کو چاہے کوئی اولاد نہ دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم اور اپنی قدرت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے. اچھا, اب یہاں پر
یہ 4 قسمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی. یا تو وہ صرف بیٹیاں دے, یا چاہے تو صرف بیٹے دے, اور چاہے تو بیٹے بیٹیاں دونوں دے, اور چاہے تو نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے. اس کو یعنی ایک شخص جب شادی کرتا ہے, ایک مرد جب شادی کرتا ہے, یاد رکھیں ابھی ہم وہ نطفے والی مثال سمجھ کے گئے کہ انسانوں کا پیدا ہونا اس دنیا کے اندر, اصل پوری جو سٹیج سجا ہے وہ انسانوں کے لیے ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس آیت سے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی بہترین ایک نقطہ یہاں پہ بیان کیا کہ جب ایک انسان شادی کرتا ہے تو اس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ازدواجی رشتے کے قائم ہونے کے پیچھے ان چار میں سے کوئی چوائس رکھی ہوئی ہے ان کے لیے. یعنی یا تو وہ اس کو صرف بیٹیاں دے گا اس کپل کو, یا وہ صرف بیٹے دے گا, اور یا وہ دونوں دے گا, اور یا کچھ بھی نہیں دے گا. اور ہمارے ہاں جو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا یا جسے صرف بیٹیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہمارے کیا رویے ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کی قدر ہے, الوہاب کی قدر ہے, اس نے یہ چیز ڈیسائیڈ کی ہے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ صرف بیٹے دے دے. کیا اس کے لیے مشکل تھا کہ وہ اس دنیا کی پوری اس زمین کا نظام یہ رکھتا کہ اس میں صرف مرد پیدا ہوں گے؟ اس کے لیے مشکل تھا؟ نہیں. اس کے لیے مشکل تھا صرف عورتیں پیدا ہوں گی؟ نہیں. لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی علم اور قدرت ہے, اور اس پہ ہی ہر جوڑے کو راضی ہو جانا چاہیے. جو اس کو ملے, صرف بیٹیاں اللہ کا شکر, صرف بیٹے اللہ کا شکر, بیٹے بیٹیاں دونوں اللہ کا بہت شکر, اور اگر کوئی نہیں تو بھی اللہ کا شکر, کیونکہ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر ہے میرے لیے. اللہ نے میرے لیے یہی بے شک کہنا بہت آسان ہوتا ہے, جب ایسی خواتین کو کہو تو وہ واقعی بہت زیادہ اس چیز کو محسوس کرتی ہیں کہ آپ کے لیے کہنا بہت آسان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں نعمتوں سے نوازا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں صرف اولاد کے معاملے میں نہیں, ہر چیز کے معاملے میں اسی اگزامپل کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دینا لکھا ہے, یا کچھ دینا ہے کچھ نہیں دینا, اور یا بالکل نہیں دینا ہے نا. تو ان میں سے جو بھی چیز ہو اس میں ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر کو ہم جانتے ہوئے اس کے اوپر خوش رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ یعنی اس کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں اپنی کسی چیز کو بھی اپنی کمزوری نہیں بنانی چاہیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا وہ یہ کہ نیک اولاد مانگنے کے سلسلے میں جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر, میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے تحفے میں اس اولڈ ایج کا, آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم کی بھی عمر جو ہے وہ 80 یا 90 سال کے قریب تھی جب ان کو پہلا بیٹا ہوا تھا, تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بھی اولڈ ایج کے اندر جا کے اولاد دی. اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس عمر کے اندر, اس بوڑھی عمر کے اندر اسحاق اور اسماعیل عطا کیے, اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر دعا کا سننے والا ہے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر دعا کا سننے والا ہے. تو اگر واقعی ہم اللہ کی صرف سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو سورہ رحمان میں جس طرح اللہ نے ہماری توجہ اپنی نعمتوں کی طرف دلائی ہے اسی طرح ہمیں اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی نعمتوں پہ غور کرنا چاہیے, کیونکہ ہماری آنکھوں کو وہ چیزیں تو نظر آتی ہیں کہ جو تکلیف دیں, لیکن الوہاب کی وہ نعمتیں کہ جو دراصل جن کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اور جن پہ اصل میں ہماری توجہ ہونی چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. پھر ایک بہت اہم بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دنیا میں دیکھو کہ کوئی شخص اپنی سرکشی کے باوجود نعمتوں کو پا رہا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے. یعنی کوئی نافرمان یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس حال میں اس سے راضی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیتے رہیں گے لیکن انسان سے اس کو یہ مطلوب ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں کو اللہ سے مانگے اور ان کے لیے کوشش کرے, کیونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ الوہاب ہیں, وہ دیتے رہیں گے, انسان کو اپنے کرنے کا کام کرتے رہنا چاہیے. لیکن جو اس نام سے جو کرنے کے کام ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ کلاس کے اندر ان کو ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ وہ اس نام کو بہترین طریقے سے جیسے اس کا حق ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا وہاب
ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ یا وہاب اپنی اس بہترین نعمت کو جو ایمان کی نعمت اور ہدایت کی نعمت تو نے ہمیں عطا کی ہے، اس کو کبھی بھی ہم سے جدا نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا وکثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب آپ لوگوں سے منڈے کو فقہ کی کلاس میں ملاقات ہوگی۔